السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے قربانی کی حقیقت۔ قربانی سے متعلق میں اب 3 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں۔ پہلے قربانی کا معنی، اس کی حقیقت اور اس کی تاریخ۔ قربانی کے معنی کے بارے میں حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ قربانی کا لفظ قربان سے ماخوذ ہے، لیا گیا ہے، اور قربان کہا جاتا ہر وہ چیز کو جس کو پیش کر کے اللہ کا تقرب اور اللہ کی نزدیکی حاصل کی جائے۔ قرآن کریم میں آخر پارے کے اندر ایک جگہ فرمایا کہ تم سجدہ کرو اور اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی حاصل کرو۔ تو اللہ کی عبادتوں میں سے سجدہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ قربانی ایک عظیم عبادت ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی حاصل کرتا ہے۔ قربانی کی حقیقت سے متعلق قرآن کریم کے اندر متعدد آیات موجود ہیں۔ سورہ حج میں اس کا تفصیلی حکم موجود ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 باتوں کو ذکر کیا خلاصے کے طور پر۔ پہلی بات اللہ نے یہ بتائی کہ ہم نے ہر قوم کے واسطے قربانی مقرر کی ہے، تو گویا یہ قربانی کی عبادت صرف اسلام کے اندر ہی نہیں بلکہ پچھلی قوموں کے اندر بھی مقصود تھی، اللہ کا حکم موجود تھا۔ دوسری بات اللہ نے فرمایا حج کے ایام میں تم جانوروں پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا کرو۔ اور تیسری بات اللہ نے فرمائی کہ ان جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے بعد، قربانی دینے کے بعد، اس کا گوشت خود بھی کھاؤ اور دوسرے مسکینوں کو بھی کھلایا کرو۔ اور چوتھے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یہ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک نہ تمہارا کوئی قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے، لیکن تمہارا تقوی ہی اللہ کے نزدیک پہنچتا ہے۔ لہذا خوش دلی سے اللہ کا نام لے کر تم اللہ کے لیے قربانی دیا کرو۔ یہ قربانی کی حقیقت سے متعلق یہ چند آیتیں تھیں۔ ایک تیسری چیز قربانی کی تاریخ۔ اس سے متعلق قرآن کریم کے سورہ صافات میں تفصیلی احکام موجود ہے۔ قربانی کی تاریخ ایک ایسا اثر انگیز واقعہ ہے میرے دوستو، جس کے تصور ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، خیال کیجئے، 80 پر 4 سالہ ایک جلیل القدر نبی آرزوؤں کے باوجود ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم رہا۔ بارگاہ خداوندی کے اندر سراپا سوال بن کر اللہ تبارک و تعالی سے عرض کیا، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک اولاد سے نوازیے۔ بالآخر ایک دن اس کی یہ فریاد اس کے رب نے سنی لی اور ایک حلیم، بردبار اور باوقار بیٹے کی نہ صرف بشارت سنائی بلکہ ہونہار اسماعیل کی صورت میں وہ مبارک بیٹا عطا بھی فرما دیا۔
فبشرناہ بغلام حلیم۔ وہ بیٹا کوئی عام انسان نہ تھا، وہ تو اللہ کا خلیل اور توحید و انابت اللہ میں اپنے بعد آنے والے انسانیت کا امام بننے والا تھا۔ اس لیے رب العالمین کے دستور کے مطابق اطاعت اور انقیاد کے بے چون و چرا امتثال امر کی کسوٹی پر اسے پرکھنے کا عمل شروع ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے امتحان یہ لیا، اس معصوم جگر کے ٹکڑے کو اس کے والدہ ماجدہ کے ساتھ ایک مکہ مکرمہ کی چھٹیل میدان بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آنے کا حکم صادر ہوا، جسے وہ اللہ کا سچا خلیل پوری خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہوئے بلا تاخیر بجا لایا۔ وہ نور نظر، لخت جگر، پیارا سا اسماعیل ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ اب امید ہو چلی تھی کہ یہ ہونہار بیٹا اب اپنے بوڑھے باپ کا سہارا بنے گا اور ضعف و کمزوری کی عمر میں اس کا ہاتھ بٹائے گا، لیکن عین اس زمانے میں جب کہ نظروں میں روشن مستقبل کے خواب سجائے جا رہے تھے، اس خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ربی پہنچا۔ فرمایا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اس حکم سے دل پاش پاش ہو جائے تو بجائے، آرزوؤں کے بعد حاصل شدہ ایک ہونہار بیٹا ایک بوڑھے باپ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، کیا مادیت کی دنیا میں کوئی اس سے سوچ بھی سکتا ہے؟ لیکن دوستو، انسانیت کی تاریخ کا یہ روشن ورق آج بھی سچی تاریخ کے صفحات پر نقش ہے اور تا قیامت نقش رہے گا کہ جس حکم کی تعمیل کو دنیا والے سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کو بصر و چشم قبول کر کے برملا اس حکم کی تعمیل کا شرف حاصل کیا اور اپنے لیے ابدی شرافت اور عظمت مقدر کر لی، اور اس پر ترا یہ کہ اس حکم کی تعمیل میں وہ سعادت آثار بیٹا حضرت اسماعیل اپنے عظیم والد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے شانہ بشانہ نظر آیا اور بجا طور پر ذبیح اللہ کے مبارک لقب کا حقدار بھی بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے صرف خواب کے حکم کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے نور نظر لخت جگر سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں اپنے آپ کو یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بس بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو عظیم امتثال کا مجسمہ بیٹے نے فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان، جو آپ کو اللہ کی جانب سے حکم ہوا ہے اسے کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میں اس حکم کے اندر تعمیل کرنے والا اور صبر کرنے والا آپ مجھے پائیں گے۔ بس جب دونوں باپ بیٹے نے اپنے دل سے حکم مانا اور بیٹے کو ذبح کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیا، جس کو اللہ نے فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ندا آئی، اے ابراہیم، تم نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی اور اس کے بدلے میں ہم نے ایک بڑا جانور ذبح کے لیے دیا، اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے یہ چرچا ہم نے باقی رکھا کہ ابراہیم پر سلامتی ہو۔ ہم مخلص بندوں کو ایسے ہی شاندار صلہ عطا فرماتے ہیں، بے شک وہ ابراہیم ہمارے مؤمن بندوں میں ہیں۔
سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ یہ وہ عظیم تاریخی واقعہ ہے کہ جس کی یاد دہانی اور اس کے یاد کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر ہر سال قربانی کا فریضہ عائد کیا ہے۔ یہ سنت ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ جب اللہ نے ایک دمبے کو ذبح کرا دیا تو قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے اس حکم کی امتثال اور اس حکم کو بجا لانا واجب قرار دیا۔ یہی قربانی کی وہ تاریخ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ